ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی. اس آگ نے تمام کٹی گھروں کو جلا ڈالا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے. دہشت کے عالم میں فرعون نے بیدار ہونے کے بعد تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا. نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا. وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے کس طرح مصر کی تاریخ کو بدل ڈالا. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کے خواب اور اس پراسرار بچے کے متعلق بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. ناظرین، فرعون خدائی کا دعوے دار بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا. اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے. حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پلی پھولی. یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہترین جماعت تھی. انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے سے اور اسے اپنا خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے اور ان سے گھٹیا ترین کام کرواتے تھے. فرعون نے جب اپنا خواب کاہنوں اور نجومیوں کو سنایا تو انہوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی. بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع سے ہی یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کی وجہ سے فرعون مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں. حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود بچہ زندہ نہ بچ پائے. لیکن ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوا کرتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب کٹی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آنے والے سالوں میں خدمت گاروں سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور پھر ہمارے کمتر گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا. اس کے بعد فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچوں کو قتل کیا جائے. ناظرین، ان دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے عمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے اثرات ظاہر نہ ہوئے جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں. انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت قریب آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا. اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے اور کوئی بھی نہ جانتا تھا. نجومیوں نے فرعون کو بھی اطلاع کر دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے. اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا. اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی. حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون سال امان والے سال میں پیدا ہوئے تھے جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے. انہوں نے 3 مہینے تک بچے کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہیں تھا. پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا. یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈالا تھا، یعنی کہ القاء کیا تھا. ان کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ دیا جائے اور دریائے نیل کے بہاؤ میں چھوڑ دیا جائے. ناظرین، حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے بہاؤ میں چھوڑ دیا اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ. لہٰذا حضرت موسیٰ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی. اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں. صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا. وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ صندوق پہ ملکہ کی نظر پڑ گئی. اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ. صندوق کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر ایک حسین اور تندرست بچہ لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا. یہ دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی. اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی. شفقت اور محبت سے ملکہ نے بچے کو گود میں لے لیا اور اس نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا لیا جائے. محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کر دیا کہ بچہ محل میں بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے. فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل
اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں بنی اسرائیل نے پیشگوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری زیر نگرانی پلے، لہٰذا یہ بچہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وہ فرعون کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے، لیکن اس نے کہا یہ بچہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کا مطلب ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا ہو۔ بچے کو جب محل میں لایا گیا تو وہ دودھ کے لیے رونے لگا۔ دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ پینا قبول نہ کیا۔ جو بھی عورت دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسا غریب گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہاری خاطر پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انعام و کرام ملنے کی امید رکھے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے جو اس بچے کو خوشی خوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن نے لے کر گھر آئی۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود محل بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کا خوب احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور توانا ہو گئے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا اور آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلوائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لاؤ لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا خواب پورا ہونے والا تھا اور ان کا لاؤ لشکر اور بادشاہ تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل سمندر کے پار چلے گئے، لیکن جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پاس آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔